بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی خدمت میں اس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک سرکاری ملازم جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن حاصل کر رہا ہوتا ہے تو دوران پینشن اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو فیملی ہوتی ہے اس کو کس طرح پینشن حاصل کرنی ہے اور کیا طریقہ کار ہوگا فیملی کو پینشن حاصل کرنے کا۔ اس میں اس کے بچے بھی وارث بن سکتے ہیں، بیوی بنے گی سب سے پہلے اگر بیوی حیات ہے تو جو بیوی ہے اور یا اس کی فیملی میں کوئی بھی ممبرز ہے جو پینشن حاصل کرنے کا حقدار ہے، اس کو کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی، اس پر مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہم تمام ڈاکومنٹس ڈسکس کریں گے کہ کس کس سٹیپ سے کیسے کیسے اور کہاں کہاں سے وہ حاصل کرنے ہیں اور کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں ویڈیو کو آغاز کروں، چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ایسی انفارمیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبا کر آل پہ سیٹ کر لیں تاکہ تمام قسم کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جو آپ کے پاس فارم ہونا چاہیے ایک، وہ آپ نے پر کرنا ہے، جسے فیملی پینشن کا فارم کہا جاتا ہے۔ CSR 25 فارم ہوتا ہے، اس کو آپ نے مکمل طور پر فل کرنا ہوتا ہے اور فل کرنے کے بعد آپ نے یہ ایک فارم آپ کے پاس ہونا چاہیے نمبر 1 پر، اور جو نمبر 2 ہے وہ آپ کے پاس ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کے ہسبینڈ کا، وہ آپ کو نادرا بھی جاری کر سکتا ہے اور آپ کو یونین کونسل سے بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ 2 ڈاکومنٹس ہو گئے، ایک آپ کے پاس فارم، دوسرا آپ کے پاس وفات نامہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اور جو تیسرا ڈاکومنٹ ہے وہ آپ نے جو متعلقہ آفس ہے اس سے وفات کی اطلاع کا ایک سرٹیفکیٹ، ایک نوٹیفیکیشن ہوگا جاری، اور اگر دوران ڈیوٹی وفات ہوا ہو تو دفتر سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ دینا ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ چونکہ آپ پینشنر تھا تو پینشن کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کافی ہوگا، یہ دوران ڈیوٹی وفات پانے والے ملازمین کے لیے ہے۔ اور مزید جو بیوی ہے، بیوی کی گواہی کہ طلاق یا دوسری شادی نہیں ہوئی، یعنی جو بیوی ہے اس کے پاس نو میرج سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے۔ بیوہ سے یہ تحریر لی جاتی ہے کہ نہ عدالتی علیحدگی ہوئی تھی نہ ہی اب تک دوسری شادی کی ہے، یعنی بیوہ اسی کے نکاح میں ہے تو اس کی تصدیق کا یہ ایک پروسیس ہے، یہ نمبر 4 پر ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 پر بیوی کا مکمل تعارف، ڈسکرپٹیو رول، اس میں بیوی کا نام، عمر، پتہ، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈیٹیل ہوتی ہے، ایک پرفارما ہوتا ہے جو فل ہونا ضروری ہے۔ اور نمبر 6 پر بیوی کی 3 تصویریں چاہیے ہوتی ہیں اور شناختی کارڈ کی 3 عدد کاپیاں جو تازہ اور صاف ستھری ہونی چاہیے، تصویریں بھی تازہ ہوں۔ نمبر 7 پر بینک سے انڈیمنٹی بانڈ، یہ ایک ضمانت ہوتی ہے کہ اگر حکومت کو نقصان ہوا تو بینک ذمہ دار ہوگا، یعنی بینک چونکہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور وہ نہ تو پینشنر کا نقصان کرنے کا ذمہ دار بھی بینک ہوگا، اور اگر کوئی نقصان حکومت کے فنڈ میں ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی بینک ہوگا، کیونکہ وہ درمیان میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 8 پر بینک سے DCS فارم پر تصدیق کروانا ہوتی ہے، یہ ایک بینک کا فارم ہوتا ہے جو بینک سے ہی تصدیق شدہ ہونا چاہیے۔ نمبر 9 پر جو ڈاکومنٹ ہے وہ دستخط کے نمونے ہونے چاہیے، یعنی جو بیوہ کے سادہ کاغذ پر کیے گئے دستخط تاکہ شناخت میں آسانی ہو، وہ نمونے لیے جائیں گے نمبر 9 پر۔ اور جو نمبر 10 ہے، حکومتی بقایا جات کی ذمہ داری کا حلف، اگر حکومت کی طرف سے کچھ رقم واپس کرنا ہو تو بیوی اس کی ذمہ داری لیتی ہے، یعنی سم ٹائم ریکوری بھی پڑ جاتی ہے تو اس کی بھی کچھ ذمہ داری وہ بیوی پر عائد ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک پرفارما ہوتا ہے جس کو فل کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 11 انگوٹھے کے نشان لیے جائیں گے، تمام جو انگوٹھے ہیں، ہاتھ کی انگلیاں ہیں رائٹ ہینڈ کی اور لیفٹ ہینڈ کی انگلیاں جو ہیں ان کے لگوائے جاتے ہیں نشانات، اور وہ لیے جاتے ہیں ایک سادہ پیج پر اور ایک پرفارما بنا ہوا ہوتا ہے اس پر، تو وہ بھی ضروری ہوتے ہیں۔ نمبر 12 پر
तमाम जो बच्चे हैं, घर वालों के अफराद जितने भी हैं, उन सब की लिस्ट एक होगी। बच्चों या वालिदैन का नाम, उम्र, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, सब की तफसील का एक परफार्मा होता है, वो भी फिल किया जाएगा। और जो नंबर 13 है, मरहूम की पेंशन बुक, अगर पहले से पेंशन ले रहा था, अगर वो पहले ही पेंशन ले रहा था तो इसकी पेंशन बुक देना होगी। तो नंबर 13 पर बता दिया। 14 नंबर जो है वो वरासती सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करना होगा, जो कि कोर्ट देगी। इसका एक अलग प्रोसीजर है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कैसे किया जाता है, उस पर एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। तो ये बेसिकली अदालत से लिया जाता है, जिसमें जो माँ होती है वो तमाम बच्चों की वारिस बनती है, जो बच्चे नाबालिग होते हैं। और जो बालिग होते हैं उनका एक अलग प्रोसीजर है। ये उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब जो अकाउंट में रकम पड़ी होती है उसको लेने के लिए, मतलब पेंशन के अलावा, तो उस रकम को हासिल करने के लिए वरासती सर्टिफिकेट यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो ये अदालत भी जारी करती है और नादरा से भी जारी हो जाता है। इसकी फ़ीस भी होती है। और नंबर 15 पर डिपार्टमेंट का NOC लेना होता है, जिसमें डिपार्टमेंट लिख कर देता है कि इसकी पेंशन पर देने के हमें कोई एतराज़ नहीं, ये पेंशन इसको जारी की जानी चाहिए, यानी NOC डिपार्टमेंट देगा पेंशन जारी करने का। और नंबर 16 पर जो है राब्ते वाली दरख्वास्त होगी, बेवा की तरफ से एक सादा दरख्वास्त जिसमें पता, फ़ोन नंबर लिखा हुआ होगा। ये भी एक फ़ार्म होता है जो फ़िल करना है कॉन्टैक्ट के लिए। और नंबर 17 पर मरहूम की आखिरी जो तनख्वाह की स्लिप है, इंतकाल से पहले आखिरी जो उसकी पेंशन थी, वो जो पेंशन है वो दी जाएगी, स्लिप दी जाएगी। रिस्टोरेशन का हलफनामा, पेंशन बहाल करने के लिए हलफनामा होगा जो कि लिया जाएगा। ये भी एक एफिडेविट पे हो सकता है, बल्कि एफिडेविट होता है, उस पर देना है ताकि पेंशन जो है रिस्टोर की जाए। और एक और चीज़ है कि जिसमें के नाम पे ये पेंशन होगी उसकी लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा, जो साल में 2 दफ़ा है। अब पहले 1 दफ़ा था, अब 2 दफ़ा हो चुका है कि जो वारिस पेंशन का है वो ज़िंदा है या उसकी वफ़ात होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और मज़ीद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास असल भी हों और तस्दीक शुदा आपके पास फ़ोटो कापीज़ भी हों। और ये तस्दीक जो है ग्रेड 17 या इससे ऊपर के सरकारी अफसर से करवाई जाएगी। और ये फ़ार्म आसानी से महकमा AG ऑफ़िस, अकाउंट जनरल ऑफ़िस से मिल जाता है। आप तमाम किस्म के ये फ़ार्म्स वहाँ से हासिल कर सकते हैं, जो कि मुतलका इसके होते हैं पेंशन के, तमाम आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा कर ऑल पे सेट कर लें, ताकि तमाम किस्म की अहम अपडेट्स आप सब पहुँचती रहें।